محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام عمر ہے۔ میری عمر 30 سال ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والد بہت پہلے وفات پا گئے تھے۔ تب سے میں نے اور میری والدہ نے اکیلے ہی زندگی گزاری ہے۔ میرے والد کے انتقال کے وقت میری عمر 10 سال تھی۔ میری والدہ کو میرے والد سے بہت محبت تھی، اس لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور ساری زندگی تنہا گزار دی۔ میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے۔ ان کے بعد ان کی پینشن سے ہمارا گزر بسر اچھا خاصا ہو رہا تھا۔ میری والدہ کا تعلق ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ میرے ننیھال نے میرے والد صاحب کے گزر جانے کے بعد ہماری بہت زیادہ مدد کی۔ انہوں نے بیوگی میں میری ماں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ میری تعلیم کے اخراجات کھلے دل سے اٹھائے تھے۔ میں نے اچھی تعلیم حاصل کی اور ایک پرائیویٹ ادارے میں نوکری حاصل کر لی۔ میں نے اپنی والدہ کی ذمہ داری خود اٹھا لی تھی۔ ہمارے علاوہ ہمارے گھر میں ایک پرانی ملازمہ کی بیٹی بھی رہتی تھی۔ اس کا نام گل رخ تھا۔ گل رخ کی والدہ گل نظیرہ بی بی میرے ننیھال سے آئی تھی۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہونے پر اسے ہمارے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ تب گل رخ صرف 7 سال کی تھی۔ اس کے بعد سے گل رخ ہمارے پاس ہی رہی، ہمارے گھر رہی اور آخری وقت بھی ہمارے ساتھ ہی گزارا۔ نظیرہ بی بی کو دماغ کا کینسر تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد گل رخ کو چھوڑ گئی۔ جاتے جاتے نظیرہ بی بی نے گل رخ کو ہمارے سپرد کر دیا تھا۔ تب سے آج تک گل رخ ہمارے گھر کا فرد بن کر رہ گئی، لیکن میری ماں کو وہ بالکل بھی پسند نہ تھی۔ وہ اسے کبھی بھی گھر کا فرد مانتی ہی نہیں تھی۔ ان کی نظر میں وہ 2 ٹکے کی ملازمہ ہی تھی۔ سب گل رخ کو پیار سے کنیز کہتے تھے۔ وہ کنیز کی شوخ طبیعت سے ہمیشہ بھڑک جاتی تھی اور بات بات پر کنیز کو بہت ذلیل کیا کرتی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ یہ یاد دلاتی کہ وہ ایک ملازمہ ہے اور ہمیشہ ملازمہ ہی رہے گی۔ ماں کے برعکس کنیز کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی تھی، جو میری ماں کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ اگر میری ماں کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں کنیز سے ہمدردی کرتا ہوں، وہ یا تو مجھے گھر سے نکال دیتی یا کنیز کا ہی قتل کر دیتی۔ کنیز جب بھی پریشان یا افسردہ ہوتی تو میں اس کا دل بہلاتا اور اسے تسلی دیتا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں کنیز کا اکلوتا دوست اور ہمدرد تھا، جس سے وہ اپنے دل کی بات کر لیا کرتی تھی۔ نظیرہ بی بی جب تک زندہ تھی وہ سکول جاتی رہی تھی۔ کنیز نے میٹرک کر لیا تھا، لیکن اس کے آگے پڑھنے کی اجازت اسے میری امی نے نہیں دی تھی۔ مجھے آج تک میری ماں کی کنیز کے لیے نفرت کی وجہ سمجھ میں نہ آئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کنیز سے کیوں اتنا بدظن رہتی ہے، جبکہ کنیز دل کی بہت صاف لڑکی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصیرت بھی تھی۔ وہ میری امی کی بہت زیادہ عزت کیا کرتی تھی۔ میرے امی کی اتنا ذلیل کرنے کے باوجود اس نے کبھی اف تک نہیں کی تھی اور نہ ہی پلٹ کر کوئی جواب دیا تھا۔ اس نے کبھی امی کے رویے کا برا نہیں منایا تھا، بلکہ ہر وقت امی کی خدمت میں ہی لگی رہتی تھی۔ مجھے کنیز پر بہت زیادہ ترس آتا تھا اور اس کے ظرف پر حیرت ہوتی تھی۔ وہ باہر کی دنیا سے بالکل بے نیاز تھی۔ اسے کسی چیز کی بھی خبر نہیں تھی۔ اس کی دنیا صرف اور صرف میری امی جان تھی۔ وہ صرف میری امی کو خوش کرنا چاہتی تھی اور سارا دن اسی میں لگی رہتی تھی۔ کبھی وہ میری امی کے سر میں تیل ڈال رہی ہوتی تھی تو کبھی وہ ان کے پیروں کی مالش کر رہی ہوتی تھی اور کبھی ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی تھی۔ اس کی اتنی خدمت کے بعد بھی میری امی کا دل اس کی طرف سے نرم نہیں ہوتا تھا۔ وہ پھر بھی اسے بہت بے عزت کرتی تھی اور کبھی کبھار تو اسے مارنے بھی لگ جاتی تھی۔ تب وہ بہت دکھی ہو جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں 4 کمرے، ایک کچن اور ایک بیٹھک تھی۔ بیٹھک میں پہلے نظیرہ بی بی اور کنیز رہا کرتی تھیں، لیکن نظیرہ بی بی کے بعد امی نے کنیز کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ اب کنیز کچن میں ہی زمین پر بستر لگا کر سوتی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت ترس آتا تھا اور دکھ ہوتا تھا۔ میری امی اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتی ہے؟ میں ان سے جب بھی کنیز کے بارے میں سوال کرتا یا انہیں کہتا کہ وہ بیچاری اتنی اچھی ہے، آپ اس کے ساتھ ایسا نہ کیا کریں، تو وہ مجھے بھی بے عزت کر کے رکھ دیتی تھی۔ اس لیے میں بھی ان سے ڈرتا تھا اور کبھی کنیز کی طرف داری نہیں کرتا تھا۔ ایک دن
کنیز کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے بہت تیز بخار تھا اور وہ کھانا ٹھیک سے نہیں بنا پائی تھی۔ امی نے اس دن اسے چمچے سے بہت زیادہ مارا تھا۔ مجھے سے اس دن امی کے رویے پر بہت دکھ ہوا اور کنیز پر بہت رحم آیا۔ میرے سامنے اتنا ظلم ہو رہا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ ظلم کرنے والی عورت اور کوئی نہیں، وہ میری ماں تھی اور میں ماں کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، لیکن ہاں، ظلم کے خلاف ضرور جا سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ کنیز جیسی نیک سیرت اور خوبصورت لڑکی کو امی کے ظلم سے بچا کر ہی رہوں گا، اور میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس پر میری والدہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور کنیز سے مزید بدظن ہو گئی۔ میرا سب کچھ ٹھیک کرنے کا فیصلہ مجھے الٹا پڑتا نظر آنے لگا۔ اماں نے کنیز پر زندگی مزید تنگ کر دی تھی۔ اب کنیز کو بات بات پر نہ صرف ذلیل کرتی تھی بلکہ اسے مارنے بھی لگی تھی۔ کنیز نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا میں اس کا بھلا نہ کروں۔ میرا بھلا کرنے کی وجہ سے اسے پہلے سے زیادہ ذلت سہنی پڑ رہی تھی۔ میں نے ابھی سے کہا اگر وہ میری بات نہیں مانے گی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور کنیز کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی تھی اور میری ماں نہ چاہتے ہوئے بھی میری بات مان گئی۔ میری اور کنیز کی سادگی سے میری شادی ہو گئی۔ کنیز اب ان کی ملازمہ نہیں، ان کی بہو تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اب کنیز پر پہلے جیسا ظلم و ستم نہیں کریں گی اور اسے بہو مان کر عزت دیں گی۔ کنیز جیسی بیوی کی خواہش ہر مرد کو ہوتی ہے۔ وہ بہت فرما بردار بیوی ثابت ہوئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے، لیکن قسمت نے مجھے کنیز کا ساتھ زیادہ دیر تک نصیب نہیں کیا۔ مجھے کمپنی والوں نے 5 سال کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا اور یوں میں کنیز کو امی اور امی کو کنیز کے سپرد کر کے پردیس چلا گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ امی اب کنیز کے ساتھ اپنا رویہ بدل لیں گی، کیونکہ وہ اب کنیز کے رحم و کرم پر تھی۔ کنیز پر مجھے دل و جان سے یقین تھا کہ وہ میری ماں کا بہت خیال رکھے گی۔ میں نے کنیز کو پیسے بھیجے اور اس نے موبائل فون خرید لیا، جس سے ہمارے فاصلے کچھ کم پڑ گئے تھے۔ لیکن پتہ نہیں کیسے کنیز کا موبائل ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا رابطہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ میں امی کے فون پر جب بھی کنیز سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ کاموں میں مصروف ہوتی تھی یا گھر سے باہر ہوتی تھی، لیکن مجھے یاد تھا کہ کنیز کی کوئی سہیلی نہیں تھی، وہ تو گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی، تو اب کیوں نکلتی ہے؟ یہ بات مجھے عجیب لگنے لگی۔ کنیز مجھ سے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی۔ امی کہتی تھیں کہ کنیز بہت زیادہ بدل گئی ہے، وہ اب ان کی خدمت نہیں کرتی اور نہ ہی ان کی کوئی بات مانتی ہے۔ میں کنیز کی طرف سے بہت پریشان ہونے لگا تھا۔ مجھے کنیز کے کردار پر بالکل بھی شک نہیں تھا، وہ میری نظروں کے سامنے بڑی ہوئی تھی۔ ایک دن امی نے بتایا کہ کنیز سارا دن گھر سے باہر گزار کر آئی ہے اور جب واپس آئی ہے تو اس کے ہاتھ میں بہت سارے شاپر تھے جو وہ اپنے کمرے میں لے گئی ہے۔ امی کے پوچھنے پر اس نے بہت زیادہ بدتمیزی سے جواب دیا تھا۔ امی نے کہا کہ کنیز کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے، شاید امید سے ہے۔ امی کی بات پر میری جان نکل گئی تھی۔ میری کنیز ایسی تو نہیں تھی۔ میں اماں کی باتوں سے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ میں واپس آ کر سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے چھٹی ہی نہیں مل رہی تھی۔ کنیز سے بات کرنا چاہتا تھا، میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ 5 سال بعد میرا کانٹریکٹ پورا ہونے پر مجھے چھٹی مل گئی۔ میں جلدی سے سامان باندھا اور بنا بتائے پاکستان آ گیا، لیکن جب میں گھر لوٹا تو مجھے لگا جیسے کسی نے میری روح سلب کر لی ہو، کسی نے مجھے آگ میں ڈال دیا ہو۔ میرا دل جل رہا تھا۔ کنیز کی گود سے کالا سا بچہ اتر کر میری طرف بھاگا اور پاپا پاپا کہتے ہوئے میری ٹانگوں سے چمڑ گیا۔ میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ میرا بچہ نہیں تھا، وہ میرا بچہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا رنگ، روپ اور نین نقش کچھ بھی تو میرے جیسا نہیں تھا۔ مجھے امی کی باتیں سچی لگی، وہ ٹھیک کہتی تھی۔ میرے بعد میری کنیز میری نہیں رہی تھی، وہ مجھے دھوکہ دیتی رہی تھی، جس کا ثبوت میرے سامنے تھا۔ مجھے اچانک دیکھ کر کنیز بے قراری سے میری طرف بڑھی، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ مجھے اس سے نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ میں ایسے دھوکے باز بیوی نہیں چاہتا تھا۔
کنیز میرے رویے پر حیران و پریشان ہو گئی، مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے بچے کو اس کی طرف دھکا دے دیا تھا۔ کنیز میرے رویے پر ساکت سی نظر آنے لگ گئی۔ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے وہ مجھ سے ایسے رویے کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ بہت حیران و پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے باہر نکال دیا۔ وہ منتیں کرتی رہی لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ وہ کہتی رہی کہ مجھے قصور تو بتا دو، لیکن مجھے اس کی آواز سے بھی نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے اس کا بچہ اس کی گود میں پھینکتے ہوئے کہا، یہ تمہارا قصور ہے، تم نے میری محبت کا مان نہیں رکھا، تم نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ رونے لگی تھی لیکن میں نے دروازہ بند کر دیا اور اندر آ گیا۔ میری ماں نے پیار سے میرا ماتھا چوما اور مجھے کھانا دیا، لیکن کنیز کی بے وفائی نے میری بھوک مار دی تھی۔ میں شدید پریشان ہو گیا تھا۔ کنیز کی بے وفائی مجھے بہت ستا رہی تھی۔ میں نے ایک ملازمہ سے مالکن بنا دیا۔ شاید اسے زیادہ عزت ہضم نہیں ہوئی تھی۔ کنیز کو پہچاننے میں غلطی کر گیا تھا۔ وہ مجھے بہت سیدھی سادی سی لگتی تھی۔ کنیز کے ساتھ میرا سکون بھی گھر سے نکل گیا تھا۔ امی میری دوسری شادی کرنا چاہتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں دوبارہ گھر بسا لوں، لیکن میں کنیز کی بے وفائی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ کنیز 2 دن بعد پھر سے واپس آ گئی تھی۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگی۔ میں نے کہا، یہ بچہ جس نے تم نے میرا نام دیا ہے، کس کا گناہ لیے پھر رہی ہو؟ کنیز نے کہا، بے شک یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، لیکن یہ ناجائز نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر بہت بھڑک گیا۔ وہ میرے سامنے منہ پر اپنے تعلقات کو جائز کہہ رہی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے کنیز کو بہت مارا اور دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا، اگر تم واپس آئی تو جان سے مار دوں گا۔ کنیز زار و قطار روتے ہوئے چلی گئی اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی۔ میرا عورت پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں کی منت سماجت نے مجھے مجبور کر دیا اور مجھے شادی کرنی پڑی۔ اماں نے میری شادی جس کے ساتھ کروائی اس کا نام عالیہ تھا۔ وہ کنیز سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، یا پتہ نہیں مجھے نہیں لگتی تھی۔ وہ کنیز کی طرح فرما بردار بھی نہیں تھی اور نہ ہی اسے میری ماں سے کوئی دلچسپی تھی۔ عالیہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ اس کی بہت سی دوستیں تھیں جن سے وہ بہت زیادہ میل جول رکھتی تھی، اور یہ بات مجھے سخت ناپسند تھی۔ جب بھی میں اسے روکنے کی کوشش کرتا، وہ مجھے کنیز کے طعنے دے دیتی، زبان درازی کرنے لگتی۔ ایک دن جب اپنے دفتر سے واپس آیا تو دیکھا عالیہ میری ماں کے ساتھ بہت بدتمیزی کر رہی تھی اور میری ماں سے جواب بھی نہیں بن پا رہا تھا۔ میں نے عالیہ کو روکا تو اس نے مجھے بھی بدتمیزی سے جواب دیا۔ غصے میں آ کر میں نے اس پر ہاتھ اٹھا لیا تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اماں سے کہا، آپ کنیز کو تو بہت باتیں سناتی تھیں، لیکن عالیہ کو تو آپ نے ایک جواب بھی نہ دیا۔ اماں نے چپ چاپ سر جھکا لیا اور افسردہ ہو کر واپس چلی گئی۔ عالیہ نے واپس نہ آنے کی ضد پکڑ لی تھی اور اب میری ذمہ داری بھی میری ماں کے اوپر آ گئی تھی۔ میں جب اپنی ماں کو کام کرتے دیکھتا تو مجھے بے اختیار کنیز یاد آ جاتی۔ وہ جیسے ہی میری ماں کا خیال رکھتی تھی۔ کنیز میری ماں کو اٹھ کر پانی بھی نہیں پینے دیتی تھی۔ کنیز کو یاد کر کر کے اس سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ اس نے ہمارے احسانوں کا بدلہ ایسے چکایا تھا کہ ہم شرم سے سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لیکن میں اکثر سوچتا تھا کہ وہ بچہ آخر کس کا ہے؟ اس بچے کا باپ کون ہے؟ مجھے اس بچے کے باپ کو جان سے مار دینا چاہتا تھا جس نے میری کنیز کو ورگلا کر غلط راستے پر چلا دیا، لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں بس نفرت کی آگ میں جلتا جا رہا تھا۔ میں نے کام والیوں کا بہت پتہ کیا، لیکن کوئی بھروسے مند ملازمہ نہ مل سکی۔ میں اپنی ماں سے عمر کے اس حصے میں کام نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ایک دن میں دفتر جا رہا تھا جب راستے میں میری نظر کنیز پر پڑ گئی۔ وہ سڑک کے کنارے گجرے بیچ رہی تھی۔ میرا دل اس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ دکھا۔ مجھے اس پر بہت زیادہ ترس آیا، لیکن جو ہی میری نظر اس بچے پر پڑی تو میرا خون کھولنے لگا اور میں وہاں سے جانے لگا۔ تبھی کنیز نے مجھے دیکھ لیا اور وہ میری طرف بھاگنے لگی۔ میں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور میں وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کنیز کو طلاق نہیں دی تھی،
تاکہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر سکیں، وہ میرے ساتھ بندھی رہے۔ کنیز کی حالت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کے بچے کا باپ کہاں مر گیا جو کنیز اور اس کا بچہ یوں سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں؟ میں کنیز سے پوچھنا چاہتا تھا کہ مجھ سے بہتر تھا وہ شخص جس کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا، جو تم کو سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہو۔ یہ مجھ سے بے وفائی کا صلہ ہے، لیکن میں اس سے کچھ بھی نہیں کہہ پایا۔ میں اس کے ساتھ جب اس بچے کو دیکھتا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ کنیز کا قتل کر دوں۔ اس نے میری محبت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ میری ماں اب زیادہ چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت تسبیح کرتی رہتی، جیسے کسی بڑے گناہ کی معافی مانگ رہی ہو۔ ایک دن میں دفتر سے گھر لوٹا تو میری جان نکل گئی۔ میری ماں کچن میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں اٹھایا اور فوراً ہسپتال لے گیا۔ انہیں فالج کا اٹیک آیا تھا۔ ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے دوائیوں کی پرچی دی اور میڈیکل سٹور سے دوائی لانے کا کہا۔ میں جب میڈیکل سٹور پر گیا تو کنیز اپنا بچہ اٹھائے ہسپتال میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی مٹھی میں چند نور تھے اور اس کے چہرے پر بے بسی تھی۔ وہ زاروں کا تار رو رہی تھی۔ مجھے اس وقت بھی اس پر بہت ترس آیا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس کے بچے کو دوائی لے کر دی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے، وہ اب کیوں اپنے بچے کی ذمہ داری سے بھاگا ہوا ہے، لیکن میں کچھ بھی نہ پوچھ سکا اور چپ چاپ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا۔ میری ماں مفلوج ہو چکی تھی اور وہ خود سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ایک فل ٹائم نرس رکھ لی تھی، لیکن کوئی نرس بھی دن رات رکھنے کو تیار نہ تھی۔ مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر دفتر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کنیز کھڑی تھی۔ وہ میری ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھا، اس لیے بحث کرنے کی بجائے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ وہ میری ماں کی حالت دیکھ کر وہ رو پڑی تھی۔ میری ماں بھی اسے دیکھ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھیں لیکن بول نہیں پا رہی تھیں۔ کنیز نے مجھ سے التجا کی کہ میں اسے اپنی ماں کے پاس رکنے دوں، ان کی خدمت کرنے دوں۔ مجھے پہلے ہی یہ فکر لاحق تھی، اس لیے میں نے اس کو اجازت دے دی۔ کنیز نے میری ماں کو سنبھال لیا اور دل و جان سے ان کی خدمت کرنے لگی تھی، لیکن میں نے کنیز سے بات تک نہیں کی تھی۔ اس کا بچہ میری آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ میری مجبوری تھی۔ وہ میری ماں کو بہت سنبھال رہی تھی۔ کنیز کا بچہ مجھ سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ وہ جب بھی کنیز کو ماں کہتا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اسے غائب کر دوں۔ کنیز کو واپس آئے تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی کوئی حرکت مشکوک نہیں تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح ہی تھی، لیکن اب وہ زیادہ خاموش رہتی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میری دوسری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور چلی گئی۔ کنیز کی خدمت اور دن رات کا خیال رکھنے کی وجہ سے میری ماں کی صحت ٹھیک ٹھاک ہو رہی تھی۔ وہ اپنے جسم کو خود حرکت دینے لگی تھی۔ میں کنیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی نہیں کر پایا۔ 2 مہینے بعد جب میں اپنی ماں کو چیک اپ کرانے لے گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ وہ بس چل نہیں سکتی تھیں لیکن بول سکتی تھیں۔ کنیز نے چپ چاپ اپنا سامان باندھا اور گھر سے جانے لگی، لیکن میری ماں نے اسے روک لیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، اسے جانے دیں ورنہ اس کے عاشق اس کے پیچھے ہمارے گھر تک آ جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے ہمارے گھر سے نکل گئی۔ میری ماں بہت زیادہ رونے لگی اور روتے روتے انہوں نے بہت سے راز کھول دیے۔ میری ماں نے جب مجھے اس بچے کے باپ کے بارے میں بتایا تو میرا دل ہی رک گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بچے کی سچائی ایسی ہوگی جسے میں نفرت سے دھتکارتا رہا ہوں۔ اس کی رگوں میں ہمارے خاندان کا خون تھا۔ مجھے یاد تھا کنیز کیسے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ وہ بچہ ناجائز نہیں ہے، اور میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور اس پر الزام لگا کر
بات کا تعین نہیں کیا، اس پر الزام لگانے سے اسے گھر سے نکال دیا۔ میں سچائی سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ میں کنیز کا دشمن بن گیا تھا۔ میں نے ایک بار بھی اس کی صفائی نہیں سنی تھی۔ وہ مجھ سے اپنا قصور پوچھتی رہی اور میں نے اسے گھر سے بے گھر کر دیا۔ میں اس کی اچھائی اور رحم دلی کو اسی کے گلے کا پھندا بنا دیا۔ کنیز اچھی اور مخلص تھی۔ میں نے اس پر طرح طرح کے الزام لگا دیے۔ میری ماں نے اپنے بولے گئے جھوٹ کی معافی مانگی تو میں شدر سا کھڑا انہیں دیکھتا رہ گیا، کیسے ایک عورت دوسرے عورت کی دشمن بن گئی تھی۔ میری ماں کنیز کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن میں نے اپنی ماں سے زیادہ کنیز پر ظلم کیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے زیادہ کنیز کا دل دکھایا تھا۔ میری ماں کے ظلم کی تو اسے عادت تھی، لیکن میری بے اعتباری کو اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ میں شرمندگی کی کیفیت میں اسے ڈھونڈنے چلا گیا۔ وہ سڑک کے کنارے اپنے بچے کو نہیں بلکہ ہمارے بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ اس کے پاس گیا اور اسے واپس گھر چلنے کا کہا۔ کنیز نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا وہ بد کردار ہے، وہ کیسے ایک با کردار شخص کے گھر رہ سکتی ہے۔ میں نے اسے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ کنیز نے کہا وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتی اور وہ اپنے بچے کے ساتھ رہ لے گی۔ میں نے اس کا بچہ اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیا۔ کنیز تڑپ کر میرے پیچھے گھر تک چلی آئی۔ امی بھی اسے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگیں۔ اماں نے کہا کنیز کا موبائل انہوں نے خود توڑا تھا۔ وہ کنیز سے اس لیے نفرت کرتی تھیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ کنیز پر اپنا غصہ نکالتی تھیں۔ کنیز نے ان کا بیٹا ان سے چھین لینا ہے۔ کنیز حقیقت سن کر ہزاروں قطار روتی رہی۔ اماں نے بتایا کہ کنیز امید سے نہیں تھی بلکہ اسے تیز بخار ہوا تھا، جسے انہوں نے غلط رنگ دے کر مجھے بتایا۔ کنیز کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی بلکہ وہ خود جھوٹ بولتی رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کنیز جب بھی بازار گئی انہوں نے کنیز کو خود بھیجا تھا۔ اس حقیقت کو سن کر میں چکرا کر رہ گیا۔ میں نے کنیز سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ میں نے کنیز کا یقین نہ کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ میں اب اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کنیز سے معافی مانگی اور عالیہ کو طلاق دے کر کنیز کو اس کا حق واپس دے دیا۔ امی نے بتایا کہ یہ بچہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ ان کی بہو اسے پیدا کرتے ہوئے وفات پا گئی تھی، اس لیے میری ماں نے یہ بچہ کنیز کو لا کر دے دیا۔ مجھے سخت پچھتاوا تھا۔ میں نے حقیقت جانے بغیر ہی نتیجہ نکال لیا۔ میری اس غلطی کی سزا میری کنیز کو بھگتنی پڑی۔ میں کنیز کے ظرف کا بہت قائل ہوا۔ اس نے مجھے اور میری ماں کو معاف کر کے ہمیں دوبارہ سے اپنا لیا۔ میری ماں کو قدرت نے اس کے جھوٹ کی سزا دے دی تھی۔ کنیز سب کچھ بھلا کر ہم دونوں سے بہت پیار کرنے لگی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔